إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ان سب کو ایک دین دے کر بھیجا۔ سب کا دین ایک ہی تھا۔ وہ دین جس پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اس کی جو مبادیات تھیں وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی تھی۔ جزئیات چینج ہوتی رہی، اصول اور بنیادی باتیں وہ ساری کی ساری ایک ہی تھی۔ ان سب کا دین دین اسلام تھا۔
اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب دو چیزیں ہیں. ایک سلامتی سے، کہ جو یہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، اس سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. اسلام کا دوسرا مفہوم کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا، بلکہ اس طرح اپنے لیل و نہار، شب و روز بسر کرنے ہیں، اپنی خوشی کا موقع، اپنی غمی کا موقع، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی رشتہ داریاں، اپنے دین کے معاملات، اپنے دنیا کے معاملات، اپنی عبادات، ریاضیات، معاملات، معاشرت، معیشت، ہر ایک چیز کے اندر اپنی مرضی نہیں بلکہ وہ کام جو رب کا حکم ہے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق چلنا. اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسی دین کے متعلق مالک الملک نے 9 ذو الحج کو ہجرت کے 10ویں سال عرفات کے میدان پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت مبارکہ مقدسہ کو نازل فرما کر ساری کائنات کے انسانوں کو یہ اعلان کر دیا، سبق دے دیا، متنبع کر دیا. لوگوں، جس دین کا آغاز میں نے غار حرا سے کیا تھا، جس نعمت کی ابتدا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کر کے شروع کی تھی، آج وہ دین بھی مکمل ہو چکا، آج وہ نعمت بھی مکمل ہو چکی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. لوگو، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور قرآن مجید کی شکل میں جو نعمت میں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز کیا تھا، آج وہ نعمت بھی پوری ہو چکی. اور یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو پھر دل و جان سے اس چیز کو پسند کرو جس کو میں نے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. جو رب کی پسند ہے اس میں کمی نہیں، اس میں نقص نہیں، اس میں دھول نہیں، اس میں جھول نہیں. جو رب کی پسند ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس اسلام کو، جس دین کو پسند کیا ہے، آج ہم اسی کو اپنا کر ہی اس دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، اس دنیا میں سکون لے سکتے ہیں، اس دنیا میں خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ کر اسلام سے روگردانی اختیار کر کے، دین اسلام کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نقصان ہم اپنا ہی کریں گے. ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا آخرت کا بھی نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اسلام کو چھوڑ کر، اے انسان غور کر، قرآن مجید کا مطالعہ کر، اس آیت کو بار بار پڑھ، ایک ایک لفظ پر نظر دوڑا، تدبر کر، تفکر کر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو تو نے پگ ڈنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے تیرے کسی کام نہیں آنا۔ جو تو دین سمجھتا ہے یہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ جو خوشی اور غمی کے موقع پر، جس کاروبار کے اندر، جن معاملات کے اندر، سیاست کے اندر، شریعت کے اندر جو تو راستے اختیار کر چکا ہے، یاد رکھ دین اسلام سے اگر یہ ٹکرا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کا واضح طور پر دو ٹوک یہ اعلان ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تیری نماز تیری مرضی کی، تیرا روزہ تیری مرضی کا، تیرا حج تیری مرضی کا، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر، اسلام کے بتلائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر، تو کاروبار کے اندر ڈنڈی مار کے، تو خرید و فروخت میں نقص بیان کیے بغیر، تو رشتہ کرتے وقت دھوکہ دے کر، تو دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات میں، تو سیاست کے اندر جھوٹ بول کر، جب تو یہ سارے کام اسلام سے ہٹ کر کرے گا نقصان اسلام کا نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں بھی تیرا نقصان، آخرت میں بھی تیرا نقصان۔ اسلام، اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز اسلام کو مانتی ہے، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اسلام کو مانتی ہے۔ اسلام کا مطلب میں نے پہلے کیا بتایا؟ دوسروں کو سلامتی دینا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کو دین بناتے ہو، یہ رسم و رواج جو ہیں ان کو اپناتے ہو۔ کبھی مرنے پہ کل ساتہ تیسرا 10واں 40واں، کبھی خوشی پہ بنگڑے گوڑیاں نچانا، گانا بجانا، اور پتہ نہیں کیا کیا، تیل مہندی اور فلاں فلاں، یہ اسلام کے خلاف۔ افغیر دین اللہ یبغون، دین کے علاوہ جو اللہ کا دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو تلاش کرتے ہو، ان کو مانتے ہو۔ یاد رکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کیا جانو دین اسلام کی قدر کو؟ تم کیا جانو دین اسلام کی عظمت و شان کو؟ اسلام کی عظمت و شان کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، وہ ساری کی ساری مسلمان ہے، اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اسلام سے روگردانی اختیار کر کے اپنی زندگی بسر کر رہی ہو۔ ساری کی ساری کائنات، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، وہ اپنے رب کے حکم کی عدولی نہیں کرتی۔ اگر اپنے رب کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو یہ حضرت انسان ہے۔ کاش اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کیوں اپنے رب سے دور ہو کر اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا کوئی پکسان حال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگو دین اسلام کو اپناؤ اور اس کو اختیار کرو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبے کے اندر ہمیں اسلام نے رہنمائی نہ دی ہو، لہذا کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، لوگو جس کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا اس کو مت کرنا۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعَ لِلْآخَرِ مَقَالًا، کیونکہ پہلوں نے جو کام کیے ہیں وہ آخر آنے والوں کو، دوسرے آنے والوں کے لیے انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ کیوں؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو
ادھر فرمان نبوی ہو ادھر گردن جھکائی ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی عملی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر. صحابہ وہ تھے، ادھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا، ادھر اللہ رب العالمین کا حکم آتا، اپنی گردن کو جھکا دیتے. کیا کہتے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اے مالک الملک، تیرا حکم آ گیا، تیرے پیغمبر کا آرڈر آ گیا، ہم نے اس کو سن بھی لیا ہے، ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے. یہ ہے اسلام. آج ہم کہتے ہیں آج بات تو ٹھیک ہے لیکن برادری بھی تو ہے نا جی، اب کیا کریں، ناک نہیں رہتا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، یہ دین اسلام ہم کافروں کے طور طریقوں کو روشن خیالی کہتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ پچھلے جمعے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی. کبھی ان سے پوچھتے، ٹائم ہوتا نا آپ کو واقعات سناتے یورپ کے، آپ کو وہ بتاتے کہ کس طرح انسانیت کی تقریر بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جن کو انسانیت کا نہیں پتا. ان کے چند ایک واقعات دیکھو جی، انہوں نے پرندے کی جان بچائی، پوری ٹیم آ گئی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. لیکن دوسری طرف یہ انسانیت ہے. بے گناہوں کو جیل میں بند کرنا یہ انسانیت ہے. کہ ایک ایک عورت کی عزت کو پامال کرنا یہ اسلام نے وہ دین، روشن دین، اور ہر زمانے ہر علاقے کے لیے یکساں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کے اندر تو جو پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے، عجم کے اندر یہ پرفیکٹ نہیں ہے، پورا نہیں اتر رہا. سوال پیدا ہوتا. اللہ اکبر. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشن چراغ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا دین جو بالکل واضح. کتنا واضح؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک. یاد رکھو، جس اسلام دین کو میں نے چھوڑا ہے تمہارے درمیان، اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے. یہ نہیں ہے کہ رات کو انسان ٹمکتے ہی ہمارے، یہ دین دن کے وقت بھی اتنا ہی روشن ہے، رات کے وقت بھی اتنا ہی روشن ہے. اور فرمایا اس سے جو انسان بھی ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. صحابہ نے ایک ایک اگر جزیات کی طرف جاؤں نا تو وقت ختم ہو چکا ہے. جزئیات، اگر شادی کا موقع ہے نا، خوشی کا وعدے، کیونکہ ہمارے اندر یہی باتیں چلتی، تو انہوں نے اپنی شادی کو بالکل اسی طرح، اپنی خوشی کا موقع اسی طرح گزارا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. انہوں نے عزت پائی. غمی کا موقع آیا ہے، اسلام کے خلاف کوئی نہ زبان سے لفظ بولا ہے نہ کوئی قدم اٹھایا، انہوں نے عزت پائی. بزنس کی بات آئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، اس پر عمل کیا، اللہ نے کاروبار چمکا دیا. ہم کہتے ہیں ہائے بے ایمانیت تیرا ہی اسرار ہے، ہر کام میں ہم دو نمبری. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھول کر بیان کیا کرو، بتایا کرو، کاروبار اس ٹائم شروع کیا کرو. صحابہ نے فوراً عمل کیا. لوگ کہتے ہیں نعیم کیا بات ہے، ہمارے پاس بھی اسی طرح کی کھجوریں ہیں، آپ کے پاس بھی اسی طرح کی کوالٹی، اور آپ کا ریٹ بھی وہی، ہمارا ریٹ بھی وہی. آخر تمہارے پاس کسٹمر گاہک زیادہ آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں خریدار آتے؟
کہنے لگے میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سنی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا فرمایا، میں فجر کے بعد اپنی دکان کھول لیتا ہوں، اس لیے مجھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یہ اسلام ہے بھائیو، یہ روشن دین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم اللہ، اللہ کی قسم، لَأَتْرُكَنَّكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں ضرور روشن دین کو چھوڑ کے جاؤں گا، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا سَوَاءٌ، اس کی رات میں اس کی دن کی طرف برابر روشن ہوگی. فقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. فقد ترکنا علی مثل البیضاء، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو واقعی ہمیں بالکل روشن دین پر چھوڑ کر گئے تھے. حضرات، اس لیے زندگی میں اپنے آپ کو مسلمان بناؤ اور اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارو کہ آپ کو بول کر نہ یہ کہنا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت وہ خود واضح ہو کہ تم مسلمان ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. لوگو سن لو، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو ان صلاتی، میری عبادت، بدنی عبادت، ونسکی، میری قربانی اور میرا حج، ومحیای، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ومماتی، اور میری موت، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے ثبوت ہے، اللہ کے لیے ہے. میں دنیا کے کسی معاملے میں، میں دین کے کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کروں گا. کیوں؟ لا شریک لہ وبذلک امرت، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا مسلمان بن جاؤں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، سارے نبی علاتی بھائی ہیں. بھائیوں کی تین قسمیں، ایک حقیقی بھائی، ایک علاتی بھائی، ایک اخیافی بھائی. حقیقی جن کا ماں باپ ایک ہو، علاتی جن کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اخیافی جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علاتی بھائی ہیں. کیوں؟ دینہم واحد، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، جنم ہر ایک کو الگ الگ دوسری ماں نے دیا ہے، لیکن دین سب کا ایک تھا. وہ دین سب کا دین کیا تھا؟ نوح علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں مسلمان بنوں. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. اگلے الفاظ یہی بتاتے ہیں اسلم، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے پیٹ کو میرے سپرد کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے سارے وجود کو رب کے حوالے کر دیا. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، کتنی فکر تھی، ہمیں تو فکر نہیں اسلام کی.
جب موت آئے ٹھیک ہے، جب بھی آ جائے گی کوئی بات نہیں، جیسے بھی آ جائے گی کوئی فکر نہیں۔ انبیاء کو کتنی فکر تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ذرا پیچھے چلیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ اس دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے بیٹو، اس دین کے اوپر گامزن رہنا، تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ، یہ دنیا میں جو کچھ دیا ہے تو نے مجھے دیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ دین، یہ مصر کی بادشاہ دی تو تو نے دی، اللہ یہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تو تو نے دیا، مالک الملک انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ، دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، توفنی مسلمہ۔ یا اللہ جی، جب موت آئے تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا سے جاؤں تو اسلام سے پھر جاؤں، دین سے ہٹ گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا تو میرے پاس ایک گروہ آئے گا، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اچانک ان کے درمیان ان کو ہٹا دیا جائے گا، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں آنے دو، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، آپ نے انک لا تدری ما احدثوا بعد، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے تمہارے بعد دین کے اندر کون کون سی نئی بدعات شروع کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، ان کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تبھی وضو کرتے تھے نا، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے عموماً، عام حالات میں تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، وضو کے آزاد ہی چمک رہے، لیکن دین کو وہ دین نہیں انہوں نے اپنایا جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو دین اسلام تھا، اپنے باپوں کا، اپنے اماموں کا، اپنے پیروں کا، اپنے بنیوں کا دین انہوں نے دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا حوض کوثر پر بیٹھا، سحقاً لمن غیر بعدی، جس دین کو یہ دے کر آئے مجھے نہیں چاہیے، ان کو دفع کر دو، دور کر دو۔ یا جو حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے، یہ دین، اس کی خوبیاں۔ اللہ اکبر، جس محکمے میں بھی چلے جاؤ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے ہر طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خصوصیات اور اس کی فضائل ہی بیان کیے ہیں۔ معاشرت کو دیکھ لیں، نکاح کا طریقہ، عورتوں کے حقوق کو دیکھ لیں، صلہ رحمی کو دیکھ لیں، جی اسی طرح نرمی کو دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کو دیکھ لیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اتفاق اور اتحاد کی بات کر لیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ رب العالمین نے اقتصادیات کو دیکھ لیں، اپنے معاملات جو کاروباری ہیں، مال و دولت ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو نہ، محنت کرو۔ جو انسان محنت کر کے فقیری اور غنا میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اسلام کی فضیلت اور خوبی ہے۔ کتنا پیارا دین ہے یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دیکھا کہ ایک جانور کو پریشان کیا گیا، اب من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس چڑیا کو پریشان کیا اس کا بچہ پکڑ کر واپس لوٹاؤ اس کا بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک بستی میں دیکھا، ایک صحابہ کی جماعت گئی، آپ کے ساتھ دیکھا تو آگ لگی ہوئی چونٹیاں، اب کس نے ان چونٹیوں کی بستی کو جلایا ہے؟ کسی شخص کو یہ جائز نہیں، لائق نہیں کہ وہ آگ کے ساتھ کسی کو عذاب دے، یہ تو صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو میں تجھے 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا حرما، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، جنگ میں جب جاؤ عورت کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر، آج یہ کیا کر رہے ہیں جن کے پیچھے تم، جن کی روشن خیالی کو تم سمجھتے ہو، بھائیو غور کرو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلن امرأۃ، کسی کافر عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا صبیا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، ولا کبیرا حرما، جو بہت ہی بوڑھا آدمی ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام کی تو یہ فضیلت اور خوبی ہے کہ وہ تو غیر مسلم کافروں کے بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ ولا تقطع شجرا مثمرا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی پھلدار درخت کو بھی نہ کاٹو۔ ولا تخربن عامرا، جو گھر آباد ہیں ان کو خراب نہیں کرنا۔ ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكل، کسی دودھ دینے والی بکری اور اونٹنی کو نہیں قتل کرنا، نہیں اس کو بانجھ کرنا، بلکہ ہاں اگر گوشت کھانا یعنی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کھجور کے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ آج سے ہم اس بات کا عہد کریں، ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کس طرح سکون، امن، خوشحالی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، اسلام کی سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کی ساری خوبیاں، اسلام کی ساری حقیقت کو انسان اپنی زندگی میں ڈال لے، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں تو یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کی دعوت کا محور دین اسلام تھا، اور دین اسلام کے اندر بنیادی پوائنٹ اللہ کی توحید تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، یہی ان کا دین تھا، یہی اسلام تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی دعوت کیا پیش کی تھی؟ وہی صفحہ پہ کھڑے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جھوٹے ہو سکتے ہیں، جھوٹے معبود، باطل معبود ہو سکتے ہیں، جھوٹے حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے ہیں، سچا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، اکیلا۔ ایک کا دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، ایک کے بعد دو، تین، چار ہوتے ہیں۔ جب لفظ اکیلا استعمال ہوتا ہے پھر دوسرا تیسرا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے احد کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ احد کا اسنان نہیں ہوتا، واحد کا اسنان ہوتا ہے۔ واحد اسنان ثلاثہ اربعہ وہ چلتے ہیں، احد کا اسنان نہیں۔ اس لیے اللہ اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جب اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، تو پھر اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یہ دین اسلام نہیں کہ اللہ کا بیٹا بناتے جاؤ۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ اسلام کا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہیں. اگر عیسائی کافر ہو سکتا ہے، یہودی کافر ہو سکتا ہے، مجوسی کافر ہو سکتا ہے، ہندو اور سکھ کافر ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بیٹا بنا کر، تو آج کا مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو اسی پٹری پر چل رہے ہیں. فلاں کو دستگیر، فلاں کو داتا، فلاں کو غوث اعظم، فلاں کو مشکل کشا، فلاں کو حاجت اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر حد کر دی ایک مولوی نے. معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، پڑھو ساری کتابیں. معراج کے واقعے میں سدرۃ المنتہا سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر جب عرش کی طرف گئے تو جبریل پیچھے، اب اکیلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے. اب نوریت کا لباس بھی اتر گیا، بشریت کا لباس بھی اتر گیا. ہک ہے کون؟ اللہ اور اللہ کے نبی ایک. بھائی وہ تو بیٹا کہہ رہے ہیں، تم اللہ ہی بنا دیا. کافر نہیں. آ رہی نا 25 دسمبر ہے، ہمارے مسلمان بھی بڑے شوق سے داخل ہوتے ہیں ایسے کاموں میں. بچ جاؤ. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. قرآن کہہ رہا ہے آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، شک ہو جاتی، پہاڑ ان کے اوپر گر پڑتے. انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا کہ اللہ کا بیٹا، اور ادھر حد کرتی کہتے یہ ہے ہی اللہ. ہک ہے. جو ہک کو ڈھو کہے وہ کافر تو مشرک ہے. مشرک بدبختہ تو ہے، وہ مشرک نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات، تمام انسانوں سے افضل سمجھتا ہو بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کافر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہو گئے. عقیدے کی اصلاح کرو. بوڑھے بسرے مسلمانوں میری کرسمس نہ کہا کرو، مبارکباد نہ دیا کرو. جانکاری دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرو. اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو. کہیں لا علمی میں کفر تک نہ پہنچ جانا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احباب کی طرف سے فوتگی کے پیغامات آئے، بیماروں کی طرف سے بھی آئے. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.